السلام علیکم۔ میں جس ٹول کے حوالے سے آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس ٹول کے ذریعے سے اپنا پروجیکٹ تیار کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ کا یونیک ہوگا، کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے اس ٹول کو ٹرین کرنا ہے۔ ٹرین کرنے کے لیے آپ اسی طرح ٹائپ کریں گے AIU ریسرچ پروجیکٹ سپرنگ 2024 فار B.Ed کورس کوڈ 8613۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، آپ میں سے تقریباً 90% بچے ایسے ہوں گے جنہیں سب تھیم زبانیں یاد نہیں ہوں گی، لیکن اس ٹول کو آپ کے سب تھیم پہلے سے معلوم ہے۔ اس کے بعد یہاں آپ ٹائپ کریں گے کہ میں نے یہ سب تھیم سلیکٹ کی ہے۔ جب آپ ٹول کو بتائیں گے تو پھر آپ کو ٹول اس سب تھیم کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ جب آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، فردر آپ نے ٹول کو یہ بتانا ہے کہ میں نے اس ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے۔ جب اس ٹول کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے ہی ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ آپ نے اپنا ٹاپک یہاں پہ انٹر کرنا ہے کہ مائی ریسرچ پروجیکٹ ٹاپک از انہینسنگ کریٹیو آرٹس تھرو واٹر کولر پینٹنگ وغیرہ، جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو آپ کو آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے آؤٹ لائن مل جائے گی کہ آپ اس طریقے سے اپنا پروجیکٹ تیار کریں گے۔ اب آپ میں سے بہت سارے بچوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم کاپی لیٹ ٹول پہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ اپنا سوال انٹر کر کے جواب بھی تو لے سکتے ہیں۔ یاد رہے، اگر آپ صرف سوال انٹر کر کے جواب لیں گے تو آپ کو صحیح طرح سے جواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ اسی طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ فردر یہی کام کریں گے کہ آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کی جو فائل ہوگی جہاں پہ سوال ہے، آپ نے اس فائل کو اوپن کرنا ہے۔ اب پورا سوال یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے۔ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے کچھ مزید انفارمیشن انٹر کرنی ہے۔ جہاں پہ نیم آف دا سکول مینشن ہے تو آپ اپنے ایریے کا سکول یہاں پہ مینشن کر دو گے کہ فلاں ایریے کا یہ سکول ہے، یا سکول کا مکمل نام آپ یہاں پہ مینشن کریں گے۔ جب آپ سوال مکمل انٹر کر لیں گے، اس کے بعد آخر میں یعنی کہ سوال کے آخر میں آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے یا مینشن کرنا ہے کہ مجھے جو آنسر چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کسی انسان نے لکھا ہے یا اس کو رائٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں میں کیا پرومپٹ دے رہا ہوں، آنسر ان ڈیٹیلز یا آنسر می فار مائی ریسرچ پروجیکٹ لائک ہوم اینڈ رائٹنگ۔ اس کے بعد ہم اس کو پریس کرتے ہیں، ہمیں جو جواب ملے گا وہ آپ دیکھ کے بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس قدر پیارا جواب آپ کو گوگل سے نہیں ملے گا، نہ ہی چیٹ GPT سے آپ کو ملے گا۔ بالکل آپ نے یہی اصول فالو کرنا ہے۔ جب آپ کو جواب مل جائے گا، اس کے بعد آپ نے اس جواب کو یہاں سے کاپی کرنا ہے۔ دوسرے ٹیب کے اندر یہ MS Word فائل اوپن کر کے آپ نیو پیج کریٹ کر لیں گے، وہاں پہ جو وہ سوال ٹائپ کریں گے یا پیسٹ کر دیں گے، اور اسی طرح جب آپ پیسٹ کرتے جائیں گے، بہت آسان میتھڈ ہے، آسانی کے ساتھ آپ اپنا پروجیکٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کا یہ سوال ہوگا کہ ہمیں تو منع کیا گیا ہے کہ اپنے AI ٹولز کی مدد سے پروجیکٹ تیار نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ آفیشیل طریقے سے جو گائیڈ لائن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ AI ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہیلپ لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے ہیلپ لے رہے ہیں۔ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ چونکہ اس ویڈیو میں مکمل پروجیکٹ پریکٹیکلی تیار کر کے آپ کو دکھایا گیا ہے، لیکن اتنا وائس اوور کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی میتھڈ کو دیکھتے جائیں، اپنا پروجیکٹ تیار کرتے جائیں۔ کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو آتی ہے، آپ گروپ میں سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ٹاپک تھا اور میں نے یہ سوال پوچھا ہے اور مجھے صحیح آنسر نہیں ملا۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ٹول آپ کو بتا رہا ہے کہ ان مائی، مطلب یہ کہ آپ اپنا پروجیکٹ خود تیار کر رہے ہیں، جبکہ اگر آپ چیٹ GPT کا استعمال کریں گے یا کسی اور ٹول کا تو آپ کو اس طرح سے آنسر نہیں ملے گا۔ بہت بہتر انداز ہے پروجیکٹ کو تیار کرنے کا۔ یہ فائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، یعنی کہ پروجیکٹ تیار کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تمام ڈیٹا میں نے یہیں سے لیا ہے، 1% بھی میں نے اس کے اندر ڈیٹا بیس سے انٹر نہیں کیا۔ سوال اور پھر جواب کاپی پیسٹ والا معاملہ ہے، صرف یہ ہے کہ پرومپٹ دینی ہے کہ مجھے آنسر ایسا چاہیے جیسے کسی انسان نے اس کو رائٹ کیا ہو۔ البتہ میں آپ کو یہ بھی واضح طور پر بتا دوں کہ یہ سوال ہے، ابھی آپ میری سکرین پہ سوال دیکھ رہے ہیں،
اس میں مختلف کیٹیگری کے لوگوں کے متعلق پوچھا گیا ہے کہ آپ اپنے کولیگ، اپنے فرینڈ، سینئر ٹیچر، سپروائزر کے بارے میں اگر ہم ایک ہی دفعہ یہ پوچھیں گے تو ہمیں بہت شارٹ آنسر ملے گا اور درست جواب نہیں ہوگا، مطلب وہ مکس ہو جائے گا۔ اب اس کا آسان طریقہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صرف کولیگ کو جو ہے وہ انٹر کریں گے، بہت اچھے سے آپ کولیگ کے متعلق بتا دیا جائے گا، جو کولیگ کی ورڈنگ ہے پھر آپ اس کو ریموو کر دیں گے سوال کی، پھر آپ وہاں پہ فرینڈ لگا دیں گے، اور جب فرینڈ کا ہو جائے تو پھر آپ نے سینئر ٹیچر، اور آخر میں آپ سپروائزر کے متعلق کر دیں گے، تو وہ بہت ہی بہترین انداز کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ اسی کو سیم ٹو سیم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ جب آپ کا یہ پروجیکٹ ٹائپنگ فارم میں مکمل ہو جائے گا، آپ اس کو ایک دفعہ ریویو کر لیں گے، کسی بھی حوالے سے پلیجرزم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ایون میں آپ کو بتا دوں، کسی کی غیبت میں نہیں کر رہا، اسی گروپ کی ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ پروجیکٹ شیئر کیا ہے۔ جب وہ میں نے پروجیکٹ دیکھا ہے، اس نے کہیں سے پیڈ تیار کروایا تھا، وہ پروجیکٹ جو ہے اسی ٹول کی مدد سے ہی تیار کیا گیا تھا، لیکن جیسے تیار کرنا تھا ویسے بھی تیار نہیں کیا گیا۔ لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی ٹول کو استعمال کر کے 20 منٹ کے اندر یا آدھا گھنٹے میں پروجیکٹ تیار کر کے بچوں کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ خود اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ طریقہ شیئر کریں، وہ بھی اس میتھڈ کی مدد سے اپنا پروجیکٹ تیار کریں، اور آپ بھی اپنا پروجیکٹ تیار کریں۔ ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، چونکہ ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ کاپی لیٹ گوگل کی ریسرچ کی مدد سے بھی دے رہا ہے، اور بھی جیسے بنگ وغیرہ سرچ انجن ہے وہاں سے بھی کچھ ڈیٹا لے کے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو بیچ میں کوئی ہائپر لنک آ جاتے ہیں، ان کو ریموو آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ورڈ فائل ویسے ہی آپ لوگوں نے آگے شیئر نہیں کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے، تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں تھوڑا بہت آپ ریویو کر لیں گے تو ہائپر لنک ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے ان چیزوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب آپ اتنا تو سمجھداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے ٹائپ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ میری خواہش تھی کہ میں اسی ویڈیو کے آخر میں وہ سکرین ریکارڈنگ بھی چلا دوں جس میں وہ ہم نے فائل تیار کیا، یہی فائل ہے، اس کو مطلب سیٹنگ وغیرہ کر کے PDF فائل میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی، پہلے بھی تقریباً 16 سے 17 منٹ کی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں، اس لیے میں نے وائس اوور جلدی کرنے کی کوشش کیا اور آپ کو سمجھانے کی۔ آپ بس اس میتھڈ کو فالو کرتے جائیں، جیسے ابھی میں ٹائپ کر رہا ہوں، رائٹ آنسر لائک ہیومن رائٹنگ۔ میں امید کرتا ہوں اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے پرابلم نہیں ہوگی۔ البتہ اگر آپ کو اس سے بھی اچھا پروجیکٹ تیار کرنا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا، تو پھر میرے پاس تشریف لائیں، پیسے دیجیے، اپنا پروجیکٹ تیار کروائیے۔ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں، اس ٹول کی مدد سے بھی آپ تیار کریں گے تو ممکن ہے اتنے نمبر ملیں جو کہ آپ ہمیں پیسے دے کے پیڈ ورک کروائیں گے۔ البتہ آپ اپنی تسلی کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی شدہ کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی ڈھکی چھپی بات میں نے نہیں رکھی کہ آپ اس ٹول کی مدد سے پروجیکٹ تیار کروائیں، یہ ہم سے تیار کروائیں، ایک ہی بات ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس ٹول کو ہی استعمال کریں گے مکمل، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس ٹول کی مدد سے جو آپ پروجیکٹ تیار کریں گے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو 50 نمبر ملیں یا ایون 60 نمبر ملیں، بلکہ آپ کو بہت اچھے نمبرز ملیں گے۔ بس یہ کہ آپ نے ان گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔